بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر بحالت ایمان ان کا انتقال ہوا تو یقیناً ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ کیسا ہی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، حتیٰ کہ جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ شرع کا رول ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ ہماری شرع میں پڑھنی نہیں ہے، یعنی نماز جنازہ جو فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ پوری بستی والوں میں سے اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو پوری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اتنا اہم یہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ شرع میں ان کی بھی نماز جنازہ نہیں ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو آتا ہے باغی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بادشاہ اسلام ہوتا ہے، جیسے جب اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے وہاں پر ایک بادشاہ اسلام ہوتا ہے، تو جو شخص مسلمانوں کے بادشاہ کے خلاف کام کرے گا اور اس سے بغاوت کرے گا تو اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ویسے آج کل تو اسلامی حکومت بہت کم ہے، اگر کہیں ہو تو اس صورت میں باغی شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ نمبر 2 میں ہے ڈاکو، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور ڈاکہ زنی کے حالت میں مارے گئے تو ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنا سنگین جرم ہے یہ کہ ایک آدمی مال و متاع کے ساتھ، سامان کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، کسی سفر میں جا رہا ہے، اب راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر لیا، سارا مال لوٹ لیا، تو کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ تو ایسی لوٹ ماری میں اگر ڈاکو مارا جائے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ دنیا میں ہی عذاب ہے کہ اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ 3 نمبر پر جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑیں بلکہ جو ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور پتھر آ کر لگا اور مر گئے، ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہہ لیجیے اللیگل طریقے سے کسی کا سپورٹ کر رہے تھے اور اس صورت میں وہاں لڑتے لڑتے وہ مارے گئے، ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ 4 نمبر پر ہے جس شخص نے کئی لوگوں کو گلا گھونٹ کر مار دیا، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی وہ اتنا بڑا ظالم و جابر ہے کہ کسی پر طرف نہیں آیا اور گلا گھونٹ گھونٹ کر کئی لوگوں کو مار ڈالا، تو ایسے ظالم و جابر شخص کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ 5 نمبر پر شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں اور وہ بھی ڈاکو ہی کے حکم میں ہے اور اسی حالت میں اگر مارے جائیں تو ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ آج کل تو بندوق کا، ریوالور کا زمانہ چلا آیا، پہلے زمانے میں لوگ تلوار لے کر رات کو نکلتے تھے، تو آج تو بندوق کا زمانہ ہے۔ تو آج بھی اگر اس طریقہ کا کوئی ہتھیار لے کر نکلتا ہے اور رات کو لوٹ مار کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور اسی حالت میں مارا جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ 6 نمبر پر جو سب سے اہم پوائنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ 6 نمبر پر ہے، جس شخص نے اپنی ماں یا اپنے باپ کو مار ڈالا اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے کیسز ہمیں آج بھی ایسے سننے میں آتے ہیں کہ زمین جائیداد کی طلب میں یا لڑکیوں کا مسئلہ لے کر یا ساس بہو کا مسئلہ لے کر بہت سارے ایسے ناہنجار بیٹے ہوتے ہیں، وہ بہت ایسے کم نصیب بدبخت قسم کے بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ سے جننے والی ماں کو کبھی مار ڈالتے ہیں، کبھی اپنے باپ کو مار ڈالتے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو ایسے ظالم و جابر بیٹے کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں اتنا بڑا عذاب رکھا گیا ہے کہ اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو باپ ماں کو ناحق قتل کرنے والا ایسا شخص بھی نماز جنازہ کا مستحق نہیں ہے۔ 7 نمبر پر ہے جو کسی کا مال چھین رہا تھا اور اسی حالت میں مارا گیا تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عام حکم یہی ہے کہ آدمی کیسا ہی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں پر ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے۔ لیکن 7 طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے روبرو پیش کی، یہ ایسے بدنصیب یا کم ظرف انسان ہے کہہ لیجئے کہ ان کے حق میں نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ تو اسی بنا پر کوئی اگر اس طرح کے کاموں میں آج بھی ملوث ہے، خدا را ان کاموں کو چھوڑ دے، ورنہ آپ کا انجام دیکھو کہ دنیا میں کتنا سخت انجام ہے، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا،
دنیا میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ دنیا میں آپ کے ساتھ کیا انجام فرمائے گا، اس کو ذرا غور کرو۔ تو اس کے انجام کو سوچ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ چوری، چماری، ڈاکہ زنی، زنا اور معاذ اللہ ماں باپ پر ظلم کرنا، ماں باپ کو جان سے مار ڈالنا، کسی کو قتل کر دینا کتنا سنگین جرم ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارا اسلام انہی باتوں کی تعلیم دیتا ہے کہ اسلام ایک امن پسند پیسفل ریلیجین ہے۔ یہاں پر کسی کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور الیاذ باللہ آج اسی اسلام کو کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس اسلام میں یہ ہے کہ جو شخص گلا گھونٹ کر کسی کو مار ڈالے یا ڈاکہ زنی کر دے کسی کے مال کا، اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھی جائے گی، اس اسلام کے بارے میں آج لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ارے میرے بھائی ذرا غور کرو، یہاں تو دہشت گردی سے انسانوں کو روکا جا رہا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک لا کو پوری دنیا پر نافذ کر دیا جائے تو پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ آج چوروں کو سزا نہیں مل رہی ہے، ڈاکوؤں کو خاطر کا سزا نہیں دی جا رہی ہے، دن میں ڈاکہ زنی کیا شام کو چھوٹ کے آ گئے، قاتلوں کو سزا نہیں مل رہی ہے، قانون کو کٹ پتلا بنا کر چھوڑ دیے ہیں۔ اگر آج بھی اسلامک لا کے مطابق ان کو خاطر کا سزا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے میں سدھار پیدا ہو جائے گا، اور یہ چوری، چماری، ڈاکہ زنی، زناکاری اور قتل جیسے سنگین جرم سے ہمارا سماج بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ لوگوں کے دلوں سے آج ڈر نکل چکا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو خاطر کا سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے کہ سماج سے برائی کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اسلام برائی پھیلانے، نفرت پھیلانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ نفرت کو مٹانے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ کچھ قیمتی باتیں ہمارے مذہب اسلام کے تعلق سے، اس کی تعلیمات کے تعلق سے تھی جو میں نے آپ کے روبرو پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ایسے سنگین جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔